یہ خبر میڈیا پر دیکھ کر میری طرح ہر غیرت مند مسلمان اور راسخ العقیدہ مسلمان کو بہت بڑا دکھ ہوا کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان اداکار عامر خان نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ہندو دوست کے ساتھ طے کر دی۔ انڈیا میں یہ چیزیں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، جہاں مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کے ساتھ اور مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، اور فلمی دنیا میں تو اسے کچھ برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ جتنے چوٹی کے اداکار ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، انہوں نے تقریباً وہاں اپنے آپ کو ایک نمبر کا شہری ثابت کرنے کے لیے اپنی وفاداریاں ہندوؤں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی شادیاں رچائی ہوئی ہیں۔ وہ شاہ رخ خان ہو یا سلمان خان کی بہن ہو یا عامر خان کی اولاد کا رشتہ، یا ان کی اپنی بیویاں بھی دونوں وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے جو شادی کی وہ بڑی حیران کن ہے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں، یعنی ہم اس موضوع میں دو چیزوں پر بات کریں گے کہ کافروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کے ساتھ اسلام نے شادی کی اجازت دی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دی۔ جو اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنی اس کتاب کو مانتے ہیں، انجیل، تورات وغیرہ کو، ان کے ساتھ شادی کرنے کی یک طرفہ اجازت ہے کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان لڑکے شادی کر سکتے ہیں، اور مسلمان لڑکیاں ان کے لڑکوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اور جو دوسرے غیر مسلم ہیں، مشرک، جن کا اہل کتاب سے تعلق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، جیسے ہندو، سکھ وغیرہ، ان کے ساتھ دو طرفہ نکاح کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ نہ کوئی مسلمان مرد ان کے ساتھ، ان کی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور نہ مسلمان کوئی لڑکی ان کے کسی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مرد عورت دونوں کے نکاح کو مشرکوں کے ساتھ سختی سے منع کر دیا جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور پھر سمجھانے کے لیے بتایا کہ مسلمان باندی اس آزاد عورت سے لاکھ درجے بہتر ہے جو غیر مسلم ہے، اور اسی طرح مسلمان غلام اس غیر مسلم آزاد سے لاکھ درجے بہتر ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ کافر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ۔ اس طرح کا جو طریقہ ہے کہ غیر مسلم تمہیں جو نکاح کی طرف راغب کرتے ہیں، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اب تو یہ واضح کلیئر کٹ اللہ کا حکم ہے کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرد نکاح کرے کوئی مسلمان یا کوئی عورت نکاح کرے، ان کے ساتھ نکاح کی ذرہ برابر گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب ان کی جو شادی ہے، اس کو لے کر بہت سی گفتگو، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو سیکولر طبقہ ہے انڈیا کا، وہ تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کو بہتر کہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت خطرے کی بات ہے کہ ایسا کرنے سے بعد کی نسلیں وہ مسلمان باقی نہیں رہتی، انہیں اپنے مذہب کا نہیں پتہ، انہیں اپنے دین کا نہیں پتہ ہوتا اس طرح کے گھرانوں میں۔ اب یہاں اس شادی میں جو سب سے عجیب چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انڈیا کا جو رول ہے، قوانین ہے ہندوستان کے، اس میں جب دو مذہب کے مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں شادی کرنا چاہیں تو انہیں پہلے فارم فل کرنا پڑتا ہے، رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، انہیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نے بھی رجسٹریشن کروائی، سرٹیفکیٹ ملا، اور پھر انہوں نے جو شادی کی وہ نہ مسلمان طریقے پہ کی، نہ ہندو طریقے پہ، انہوں نے عیسائیوں کے طریقے پہ شادی کی، یعنی اس لڑکے نے اپنا ہندو مذہب شادی کے رسم و رواج کے اعتبار سے چھوڑا، اور اس لڑکی نے مسلمانی جو اقدار روایات ہیں انہیں ترک کر دیا، اور دونوں نے عیسائیت کے طریقے پر نکاح کیا، شادی کی اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً وہ نوجوان جو ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، انہیں اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور انہیں اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کو فالو کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان جیسے لک اختیار کرتے ہیں، ان جیسی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ذرا ان کی ان خبائث پر بھی نظر دوڑائیں، ان کی ان گندگیوں کو بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ ہمارے سینے پہ مونگ دل رہے ہیں، کس طرح یہ اسلام کے قوانین کی کھلا دجیاں بکھیر رہے ہیں۔ یہ انڈیا کا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے،
انہوں نے اس قسم کی شادیوں کو دیکھنے کے بعد کچھ مسلمانوں سے کچھ اپیل کی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان، ہندوستان کے خصوصاً مسلمان یا باہر رہنے والے مسلمان جو یورپ وغیرہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہ ایک تو اس چیز کا خیال، تربیت کا خیال کریں، پھر ان کے موبائل کے استعمال کو اپنی نگاہ میں رکھیں۔ تیسری چیز یہ کریں کہ انہیں مخلوط اداروں میں قطعاً نہ پڑھنے دیں جہاں لڑکے لڑکیاں مل کر اکٹھے پڑھتے ہیں اور وہیں یونیورسٹی کالجز میں اس قسم کی ترتیب جو ہے ان کی پروان چڑھتی ہے۔ اور اپنی اولاد کو نکاح کے حوالے سے جو اسلامی قوانین ہیں وہ سمجھائیں، کہ جس طرح ہم سمجھاتے ہیں کہ بکرے کا گوشت جائز ہے، سور کا گوشت ناجائز ہے، آپ گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے دیگر جو حرام جانور ہیں، گدھے وغیرہ کا اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسا اگر کریں گے آپ کی نسلوں میں دین باقی رہے گا، ورنہ یہ نسلیں آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔